میں ایک رسول عطا فرمائے۔ عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا تمہارا مشقت میں پڑنا محبوب پر گرا ہے۔ حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی فرماتے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف رحیم، وہ مومنوں پہ رؤوف بھی ہے اور رحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر امت کے لیے حضور کے سینہ نور میں جو درد ہے، بے کسوں، مجبوروں، لاچاروں، ضعیفوں کے لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی مقدس سیرت کے اندر جو خوبصورت عنوانات ہیں، آج کے اس دور میں نہ صرف یہ کہ عام کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ سیرت کے عملی پہلوؤں کو اپنانے کی بھی بہت زیادہ حاجت ہے۔ بہت سارے لوگ معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جو باوجود کوشش اور ہمت کے دوسروں سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اللہ کی حکمت کے تقاضے غالب رہتے ہیں، کچھ لوگ بہت امیر ہو جاتے ہیں، کچھ بیچارے زندگی کی دوڑ میں کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وہ بے کس، مجبور اور ضعیف لوگ بہرحال ضرورت مند ہوتے ہیں کہ لوگ آگے بڑھیں اور ان کا ہاتھ تھامیں۔ ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کام ضرور کرتے ہیں، بیٹا بیٹھ جاؤ، آپ یہ محسوس کرو کہ آپ کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو نظر نہیں آ رہا، آپ تشریف رکھیں۔ یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، اس میں تصویر نہ بھی بنے گی تو بھی گزارا جائے گا انشاءاللہ۔ ہم نے تو کسی کو دکھانا ہے کہ انہیں بندے نے میرے کو زیادہ ٹکٹ میری بنی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ بغیر اس کے بھی کام انشاءاللہ چلے گا، تھوڑی دیر وقت دیں تاکہ کچھ بات ہو سکے۔ میرے بھائیوں، زندگی کے اندر ڈھیر سارے لوگوں کو حاجت ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ ہم سست ہو جاتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں۔ ہمارے پاس موقع ہوتا ہے، ہم کر سکتے ہیں، لیکن اپنی روایتی غفلت کی وجہ سے بعض غریبوں کی مدد نہیں کر پاتے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بعض لوگوں کی رویوں کی وجہ سے سخت ہو جاتے ہیں کہ یار میں جیسے جیسے مدد کرتا ہوں سامنے والے کا ویسے ویسے لالچ بڑھتا ہے، میں جیسے جیسے دینے کی کوشش کرتا ہوں وہ ویسے ویسے مطالبات پر آتا جاتا ہے، تو طبیعت کے اندر سختی آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو قلب اطہر دے کے بھیجا ہے وہ بڑا نرم ہے، محبوب کا بغیر کسی امتیاز کے ہر ایک کی دستگیری فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کو دکھ میں دیکھتے اپنا ہوتا، بیگانہ ہوتا، قریب کا ہوتا یا دور کا ہوتا، تو حضور کے قلب اطہر میں اس کا درد چھلکتا اور لوگ دیکھتے کہ سرکار اس کی تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ ہم بھی کئی دفعہ لوگوں کے کام آتے ہیں، لیکن اس کے جسے ہم جانتے ہوتے ہیں۔ میں کسی آفس میں چلا گیا، کسی دفتر میں چلا گیا، تو ایک شخص میرا جاننے والا تھا، وہ اٹھا کھڑا ہوا، اس نے چائے بھی پکا لی، میرا کام بھی کر دیا اور اس نے مجھے پذیرائی بھی دی۔ تو اگر تو وہ یہ سلوک ہر ایک کے ساتھ کرے تو پھر تو اپنی سیٹ کے ساتھ وفادار ہے، اور اگر اس نے یہ سلوک صرف میرے ساتھ کیا ہے کیونکہ میں اسے جانتا تھا، میرا اس سے تعلق تھا، تو پھر اس نے اپنا فرض نہیں نبھایا، اس نے اپنا تعلق نبھایا۔ میں اور آپ یہ کرتے ہیں کہ وہ جو ہمارا روحانی فرض ہے غریب کی مدد کرنا، ہمارا اخلاقی فریضہ مظلوم کی دستگیری کرنا، وہ اخلاقی فریضہ نہیں نبھاتے، ہم کیا کرتے ہیں؟ تعلق نبھاتے ہیں۔ کہیں دیکھتے ہیں کہ میرا تعلق ہے، میرا رشتہ ہے، میرا اس شخص کے ساتھ کسی قسم کا واسطہ ہے، اس تعلق کو تو نبھا دیتے ہیں، لیکن جو اخلاقی فرائض ہوتے ہیں، بہت زیادہ لوگ نہیں ہوتے ہیں ہمارے دائیں بائیں، چند ایک لوگ ہوتے ہیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے ہماری۔ اور پھر یہ کہ ایک قانون ہے اللہ تعالیٰ کا جو روحانی قانون ہے، اس قانون میں ہمارا نفع بھی بڑا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے یہ تمہارے ضعیفوں اور کمزوروں کی برکت سے دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ان لوگوں کی مدد کرنے میں
انسان کا اپنا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ رحمتوں کا، برکتوں کا، نوازشوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ خاوند کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ سرکاری ملازم تھا، بچے چھوٹے ہیں اور بیوہ بیچاری کو پینشن لگا ہوئی، عدت کی حالت ہے اس کی، وہ جس تکلیف سے دفتروں کے چکر کاٹتی ہے اور جس طرح وہ فائدے کے لیے ڈھونڈتی ہے، تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو نبی پاک علیہ السلام نے اخلاق سکھایا اور سرکار نے جو تعمیر کی ہے ہمارے اخلاق کی، یہ وہ والا رنگ نہیں، اس میں تو دہلیز پر سارا کچھ پہنچ جانا چاہیے تھا۔ ہمارا اخلاقی فریضہ تھا کہ ہم ان لوگوں کی مدد کرتے، داد رسی کرتے، غریبوں بیواؤں کے کام آتے، لیکن کوئی تعلق ہو تو پھر تو چلو معاملہ آگے بڑھتا ہے، لیکن ویسے یہ کام نہیں کیا جاتا۔ آپ حضور کی سیرت پاک کو دیکھیں، وہ دن جن دنوں میں مکے والے پوری مخالفت پر تھے اور ایک پوری مہم جوئی کی جاتی تھی تکلیف پہنچانے کا، کوئی بھی وقت اس کو چھوڑا نہیں جاتا تھا، ہر طرح سے سرکار دو عالم علیہ السلام اور آپ کے غلاموں کو ستایا جاتا تھا، اور بظاہر اسلام اتنی پاور میں بھی نہیں تھا کہ کسی مظلوم کی داد رسی کرے۔ اراش ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کا ایک غریب شخص چند اونٹ لے کے مکے آ گیا۔ وہ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دیہاتوں میں جانور پالتے ہیں اور پھر شہروں میں لا کے بیچتے ہیں۔ یہ بہت امیر لوگ نہیں ہوتے، کچھ مختصر سی ان کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ آواز کا یہ ٹھیک بھی صحیح چلتا تھا کام، ہوا پر ضروری ہے۔ تو وہ اراش قبیلے کا شخص بھی چند اونٹ لے کے مکہ مکرمہ آیا، اس بیچارے کے نصیب میں اونٹ اس سے ابو جہل نے خرید لی۔ اب یہ دین ایسے تھے کہ صبح شام دین کی مخالفت ہوتی تھی، بہت بڑی تعداد نہیں تھی مسلمانوں کی بظاہر، تو وہ ابو جہل سے کہتا کہ پردیسی بندہ مجھے جو گھر جانا پیسے دو، صبح شام صبح شام صبح شام، لیکن اس کی رقم لوٹانے کو ابو جہل تیار نہیں تھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کے جو سربراہان ہیں، جو پنچایتی لوگ ہیں، جو سرپنچ ہیں، جو یہاں چیزوں کو دیکھتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں؟ اس نے کہا اثر کے بعد حرم مکہ میں مختلف ٹولیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ یہاں کے سردار ہیں۔ تو وہ شخص وہاں گیا اور جا کے کہا کہ میرے پیسے ایک شخص نے دبا لیے۔ کون ہے؟ کس کی اتنی ضرورت ہوئی؟ کس نے تیری رقم دبائی؟ اس نے جب نام لیا نا ابو جہل نے، اب تو ایسے جیسے صاف سن گیا۔ ظالم اسی طرح ظالم ہوتا ہے کہ جب کچھ لوگ باوجود طاقت کے اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے تو مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس اتفاق دیکھیے کہ صاحب بیت اللہ شریف کے ساتھ ایک لگائے، سادے لباس میں، سادے لب و لہجے میں اللہ کے محبوب بھی تشریف فرمائے۔ خدا کی ساری رحمتیں اس جانب متوجہ، کریم اپنے رب کی یاد میں پوری طرح مہک ہے۔ ایک شخص نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کا بادشاہ عذرائے مذاق کہا کہ وہ جو بیٹھے ہیں نا وہ تیرا مسئلہ حل کر دیں گے۔ ان کو پتا تھا سب کی مخالفت چل رہی ہے، حالات اور طرح کے۔ ایک نے کہا اور باقی ہنسنے لگے، لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا وہ شخص اٹھا، خرامہ خرامہ جا کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گیا، عرض کرنے لگا غریب بھی ہو، مظلوم بھی ہو، اس وقت مجبور بھی پڑا ہو، ارے محبوب اور پردیسی بھی ہوں، انشاءاللہ پردیسی کوئی بھی لڑتی ہے، بڑی تکلیف میں ہوں، چھوٹا سا کاروباری ہوں، وہ سارا مال ایک شخص نے لے لیا ہے، پیسے دینے کو تیار نہیں ہے، سرداروں سے کہا ہے یہ آپ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ہنستے، میں سمجھ نہیں پایا۔ تو وہ شخص کہتا ہے لمبے چوڑے دعوے کوئی نہیں، لمبی چوڑی باتیں کوئی نہیں۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ بڑے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں نا، ابھی پوچھ لیتے ہیں لیکن کام بھی کوئی نہیں، بس کہتے ہیں کوئی دعویٰ نہیں۔ اسی لمحے نہ میرا نام پوچھا، نہ میرا قبیلہ پوچھا، بغیر کسی امتیاز کے مظلوموں کی داد رسی کرنے والے قریب رسول اٹھے اور میں چاہتا میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ یہاں تو بڑی امیر آدمی ٹیلی فون کرنے کو تیار نہیں ہوگا،
اسے پتا ہوتا ہے میرے کہہ دینے سے کام ہو جائے گا، لیکن وہ کہے گا، کسی بڑے کی سفارش کرے گا۔ غریب، مظلوم، بے بس، کوئی نام نہیں، کوئی قبیلہ نہیں، کوئی برادری نہیں، اس کے ساتھ کوئی چلے۔ ہم تعلق نبھاتے ہیں، اخلاقی فرائض سر انجام نہیں دیتے۔ وہ شخص کہتا ہے خرامہ خرامہ محبوب میرے ساتھ چلے۔ میں رستے میں گویا سوچ رہا تھا کہ جس طرح کا کوئی بدماش ہے، محبوب تو نظریں بھی نہیں اٹھائی سارے رستے میں۔ حضور کا نظر جھکا کے چلتے ہیں، دھیما دھیما بولتے ہیں، انداز بڑا نفیس ہے۔ اس بڈھے کے ساتھ جا کے حضور بات کریں گے؟ لیکن فرماتے ہیں جب اس کا دروازہ آیا، قریب میں دستک دی، ابو جہل باہر آیا، تو پھر میں نے محبوب کی نظروں کو اٹھتے ہوئے دیکھا۔ غضب سے ان کے خدا بچائے کہ نور باری جلال میں ہے، اور فرماتے ہیں وہ دبدبا، وہ روب۔ ادھر سے کفار نے، وہ جو وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے ایک بندہ بھیجا، جا پتہ کر جا کے معلوم کر وہاں کیا بنتا ہے۔ کہتے محبوب نے نظر اٹھائی، اور کیا جلال تھا، کیا روب تھا۔ حضور فرماتے ہیں رب کریم نے روب سے میری مدد کی ہے۔ ابھی میں اپنے دشمن سے مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہوں، مہینہ لگے گا اور میرا دشمن وہاں کامرا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے روب سے میری مدد کی، نظریں اٹھائی، اور میں پیسے تو نہیں دیتا اس کے۔ ظالم بزدل بڑا بات ہے، یاد رکھیے، جھوٹ کے پیر وہی ہے۔ ایسے ہی یہ لوگ ریت کا ڈھیر ہوتے ہیں، یہ تو ڈرنے والے انہیں مضبوط کر دیتے ہیں، ورنہ یہ کچھ بھی نہیں ہوتے۔ محبوب نے بابا پیسے کیوں نہیں دیتا؟ تھر تھر وجود کانپنے لگا، ایک لفظ نہیں زبان سے نکلا، کہنے لگا ابھی لے کے آیا۔ دوڑا گیا، اندر سے پیسے لایا، قریب محبوب نے پیسے کمائے۔ اس نے شکریہ کو آگے بڑھنا چاہا تو قریب مسکرائے گا چلتا تھا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ اس تبسم کی عادت میں لاکھوں سلام، جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، اور ان کے خطبے کی ہیبت میں لاکھوں سلام۔ بس ہلکا سا مسکرائے، مسکرا کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی، ایک آیا، کالی زلفاں والا، ابھی 2 گھڑیاں میرے من میں رکیا، کر گیا نور اجالا۔ کوئی لمبی بات نہیں، چند لمحے قریب ٹھہرے، حضور تشریف لے گئے۔ وہ شخص بھی اور جاسوس بھی سیدھے ان کے پاس جو وہاں بیٹھے تھے جا کے کہا پھر وہاں کیا ہوا؟ کہا ہونا کیا تھا، ایک گھنجدار آواز گونجی ہے بس قریب محبوب۔ ابو جہل تو ایسے بیٹھے پانی کی طرح، اور اس سے کوئی کلام ہی نہیں ہوا۔ ابو جہل بعد میں آ گیا تو لوگوں نے کہا تم تو بڑی ڈیگے مارتا، یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا سمجھ نہیں آئی، پتہ نہیں ان کے ساتھ کون سی طاقتیں تھی، پتہ نہیں کیا روب تھا۔ او میرے بھائیوں، ہمیں تو ہمارے نبی پاک نے یہ سکھایا ہے کہ تم جانتے بھی نہیں ہو، واقعیت بھی نہیں ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں، بس تمہیں اتنی خبر ہونی چاہیے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ اور امتی کا کمال یہ ہے کہ اپنے نبی کی پیروی میں مظلوم کے ساتھ کھڑا دکھائی دے، وہ ظالم کو لتاڑتا، اس کو گھورتا دکھائی دے۔ ہمارے یہاں تعلق تو نبھا دیا جاتا ہے، کبھی کبھی تعلق تو نبھا دیا جاتا ہے، لیکن وہ اخلاقی فریضے ہم سر انجام دینے کو تیار ہے۔ حضور پتہ کب خوش ہوتے تھے؟ جب غریب خوش ہوتے تھے، جب بھوکوں کو روٹی مل جائے، جب بے قصوں کا کام ہو رہا ہے، جب غرباء مساکین کو یاد، پتہ نہیں کس طرح لوگوں کا مزاج بن گیا ہے، اور مسلمان کہلانے والے پتہ نہیں کس لہجے میں اور کس انداز میں اور کس طرح کا سینے میں پتھر رکھ کر وقت گزارتے ہیں کہ اپنے بچے اعلیٰ قسم کی غذائیں کھائیں اور فاسٹ فوڈ کھائیں، اور اسی گلی کے اندر ایک گھر فاقے کر رہا ہو، ایک گھر مشکل میں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میں دعوتیں کھانے فلاں فلاں مہنگے ہوٹلوں میں جا رہا ہوں، لیکن میرے اڑوس پڑوس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو کریانے والا اس لیے سبزی نہیں دے رہا کہ کہہ رہا پہلے پچھلے پیسے لے کے آؤ۔ سب خبر ہوتی ہے، سب جانتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس جو مال آیا ہے وہ ہمارا حق بنتا تھا، اور یہ غریب جو غریب رہ گیا ہے تو اس کے نصیب ہی ایسے تھے۔
ہم کو سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے اخلاقی مناصب کیا قائم فرمایا، حضور نے تعبیر شخصیت کیا کی ہے، ہمیں کس مقام پر کھڑا فرمایا ہے، ہمارے فرائض منصبی کیا ہے، اخلاقی رویے حضور نے کس طرح کے بنائے۔ کچھ چیزیں تو اب کتابوں میں رہ گئی، تقریروں میں رہ گئی، وعظوں میں رہ گئی، ڈسکس میں رہ گئی، ڈبیٹ میں رہ گئی، ان کی عملی صورتیں مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، اور اس کا جو انداز حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں وہ بڑا معنی خیز ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک قبیلہ تھا، قبیلہ مدر، اس کے کچھ لوگ گزرے کی بات آ گئی، ان کے حالات اس طرح کے تھے کہ چہروں سے غربت چھلک رہی تھی، اور ان کے لباس بتاتے تھے کہ بیچاروں کے حالات اس طرح تھے۔ کہتے ہیں وہ جیسے ہی آئے گا، یہ انداز دیکھیے گا جو مسلم شریف میں موجود ہے، فرماتے ہیں ان کو دیکھ کر حضور پریشان ہو گئے، چہرہ غمزدہ ہو گئے، یعنی کسی کو غریبی میں دیکھ کر وہ دل کے اندر اثر تو پیدا ہوگا، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، آپ کی کچھ قلبی کیفیت تو بدلے، لیکن وہ یہ بات کہتے نہیں کہ یہ محنت نہیں کرتے، چار بھائی کام بھی نہیں کرتے۔ میں شروع میں کہہ چکا ہوں اس جگہ اللہ کی حکمت غالب آتی، باوجود کوششوں کے کچھ بیچارے لوگ پیچھے رہ جاتے، وہ نہ کاہل ہوتے ہیں نہ کام چور ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا غلبہ رہتا ہے۔ وہ بھائی کسی کا دکھ دیکھ کر دکھی ہوگا، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر، یعنی ہم نے حق سمجھ لیا ہے کہ میرے پاس چونکہ مال و دولت ہے تو اعلیٰ لباس پہننا، قیمتی گاڑیوں میں گھومنا، اور چار پیسے زیادہ بھی دینے پڑے تو گاڑی کا نمبر ذرا مجھے پہلے چاہیے، اور اس ملک میں ہم بستے ہیں جہاں غریبی بھی عروج پر ہے، لیکن نئے ماڈل کا موبائل آئے تو شارٹ ہو جاتا ہے، اپنے شوق سارے پورے کرنا، اور غریبوں کے لیے چلتی فل تسلیاں۔ غریب تو عنوان ہے تقریروں کا، مسکین تو اب سیاستدانوں کی تقریروں کا موضوع ہے، یہ تو مقالوں کا موضوع ہے، یہ تو عنوان ہے، ان پر تو گفتگو کی جائے گی، انہیں تو دکھا کر غیر ملکی امداد جمع کی جائے گی، چندے بٹورے جائیں گے۔ خدایا وہ جو اخلاقی معیار نبی کریم علیہ السلام نے قائم فرمایا اسے سمجھیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ غریب لوگ تھے، مجبور تھے، ان کے چہروں پر پریشانی دیکھ کر قریب پریشان ہو۔ ابھی شارحین فرماتے وقت تھا نماز میں، لیکن نبی کریم نے حضرت بلال حبشی سے فرمایا پڑھو برادر، اذان ہو گئی، حضور نے جماعت کرائی، اور جماعت کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا اپنے غریب بھائیوں کی مدد کرو، ایک ایک دو دو چار چار کر کے اٹھو، ان کے لیے سارے جمع ہو جاؤ، ان کے لیے اسٹاف فراہم کرو۔ بہت زیادہ نہیں مسائل ہوتے، ہمارا مزاج نہیں ہے کسی کا باز اٹھانا، ہماری طبیعت نہیں ہے۔ میں کہہ چکا ہوں کہیں تعلق نبھانا ہو تو نبھا ڈالیں گے، کہیں کوئی اپنا واسطہ بنتا ہو تو مضبوط کر لیں گے، کہیں کوئی سیاسی خیرات کرنی ہو تو کر لیں گے، وہ فوٹو سیشن ہو تو چلو دیکھی جائے گی، لیکن بغیر کسی تمیز کے، رنگ و نسل کے، ان اخلاق پر عمل کرنا جو حضور نے ہمیں دیے ہیں، وہ امت کے لیے ضروری ہے۔ سرکار نے خطبہ دیا ان کی مدد کرو، فرماتے کوئی صحابی گوشت لانے لگا، کوئی دوڑ کے گھر سے کھجورے لایا، کوئی سرکہ لایا۔ ذرا غور کرنا میری بات پر، حضور پریشان بیٹھے، غریبوں کی پریشانی میں، مجبوروں کی پریشانی میں حضور بھی پریشان ہے۔ کوئی سرکہ لا رہا ہے، کوئی کھجورے لا رہا ہے، کوئی شہد لا رہا ہے، کوئی ان کے لیے بستر لا رہا ہے۔ فرماتے جب ان کے سامنے کھانے آ گئے اور وہ کھانے لگے، حضرت انس بن مالک فرماتے جیسے جیسے وہ غریب مسکرا رہے تھے ویسے ویسے میرے نبی کا چہرہ بھی خوشی سے کھلتا چلا گیا، حضور کے چہرے پر بھی خوشی دوڑ رہی۔ ان غریبوں نے کھانا کھایا، ان مسکینوں نے کھانا کھایا، ان بیچاروں نے کھانا کھایا۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں، غریب سیانے نہیں ہوتے، مظلوم سیانے یہ عقل مند۔ غریب آدمی جتنی مرضی بڑی ڈگری لے لے وہ عقل مند نہیں ہوتا، اس لیے کہ امیر ہونے کے لیے، عقل مند ہونے کے لیے بھی جیب میں پیسوں کی ضرورت ہے۔
جی گھر گاڑے ہوتے کمرے بھی سیانے وہ کمرے بھی سیانے. ایک جگہ نا جلسہ تھا تو مجھے دعوت دی گئی ہے تو سب جگہ جا نہیں پاتا تو بعد میں کھانے کی ٹیبل پر نشست پر بیٹھے تھے صاحب آ گئے جو ایم پی رہ چکے تھے یا شاید تھے اس وقت بھی تو وہاں کافی سارے علماء تھے مساجد کے ائمہ خطباء تو وہ نصیحت کرنے لگے کہنے لگے یہ جمعہ آپ سب نے نا اتفاق پہ پڑھانا ہے اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مشورہ دیتے ہیں اور بعض کا لہجہ ایسا ہوتا ہے کہ لگتا ہے یہ حکم دے رہے ہیں آپ نے نا کہ یہ سارا جمعہ جتنے مولوی ہیں آپ نے اتفاق پہ دینا ہے امت میں انتشار بڑھا ہے وہ بیچارے میزبان چپ تھے اور وہ جی کر رہے تھے تو ہو سکتا ہے خصوصی تعاون ہوتا ہے نا خصوصی تعاون ہوتا ہے اور خصوصی تھوڑی دیر تو ہم نے بھی سنا لیکن وہ کسی وقت پہ بندہ پریشان بھی ہو جاتا ہے جسے کہتے پکڑا تو آر گندر ایسی وہ بھی بوٹیاں جا رہے ہیں کسی وقت پہ بات برداشت سے ذرا آگے نکل جاتی ہے تو جب ان کے لہجے کا وہ تحکم دیکھا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے تو پہلے جملے سے ہی ان کا سارا بخار اتر گیا 104 والا فوری طور پہ 99 پہ آ گیا میں نے کیا مطلب آپ میں نے کہا یہ جن لوگوں کو آپ مشورہ دے رہے ہیں یہ سارے اسپیشلسٹ ہیں انہوں نے دین پڑھا ہے درسیات پڑھے ماسٹر کی ڈگری رکھتے ہیں آپ جن کو حکم دے رہے ہیں اگر تو آپ پی ایچ ڈی ہے تو پھر تو چلو ہمیں مشورہ آپ کا سمجھ میں آتا ہے تو کہنے لگے نہیں جی وہ بس آپ تو ناراض ہی ہو گئے میں نے ان سے کہا کہ آپ مہربانی کریں اس دفعہ جب اسمبلی میں جائے نا تو وہاں اتفاق کی برکت پر ایک تقریر کیجیے گا مسجدوں میں اللہ کے فضل سے وہ حال نہیں ہوتا جو اسمبلیوں میں ہوتا ہے تو آپ اتفاق کی برکت پر وہاں تقریر کریں یہ مشورہ جہاں نہ دیں جو اخلاق باختہ رویے آپ نے اختیار کیے ہیں نا اسمبلیوں میں وہ کبھی بھی کسی اور جگہ نظر آپ یعنی سورج کو لگے دھبا قدرت کے کرشمے اور وہ ہم کو کہے کافر چلو اللہ کی مرضی تو بھئی یہ عجیب معاذ اللہ تمہارا معاملہ ہے کہ تم کیا بات کر رہے ہو تو ہمارے ہاں کچھ لوگوں کی باتوں میں تو کیا بات ہے تحکم ہے لیکن اگر انہیں عملی زندگی میں کوئی کام کرنا پڑے تو پھر ان کا مزاج نہیں ہوتا بھائی غریب کی مدد کے لیے آپ کا مزاج ہو آپ اس کے لیے تقریریں نہ کریں باز نہ کریں بلکہ عملاً کوشش کریں آپ اور آپ تھوڑا سا اس طرح کا رویہ بنائیں کہ میں بھلا کس حد تک کسی کی مدد کر سکتا ہوں دو گھر چار لوگ آپ کس منصب پر بیٹھے ہیں وہیں آپ خیر کرتے رہیں جس دفتر میں بیٹھے ہیں بغیر رنگ و نسل کی امتیاز کیا محبت بانٹتے رہیں اتنا ہی کافی ہے اگر آپ یہ کر سکیں اور ایک اور بات بھی مجھے معاف کر دیجیے گا اگر میرا کوئی جملہ سخت ہو جائے رب کا قرب حضور کی معرفت اللہ کی بارگاہ تک رسائی اس کا ذریعہ بھی صرف تصویر چلانا نہیں اس کا ذریعہ بھی صرف چلا کاٹنے نہیں آستانوں کے لنگر ہی نہیں اور مجھے کہہ لینے دو خوب ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سو لے آستانوں کے لنگر میں بھی شفا ہے یہ روز سننے کو ملتا ہے پر یہ شفا صرف غریبوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے وہاں جو آپ نے امیر بلائے ہیں تو ان کو بھی یہی ملا سبحان اللہ اور ان کو بھی یہی شفا والا لنگر کھلائے تاکہ سمجھ آئے کہ آپ بغیر کسی امتیاز کے آپ یہ سارے کام کرتے ہیں او بھائی صرف اور صرف تسبیحات میں اور صرف چلے اور وظیفے میں ہی خدا کا قرب نہیں ملتا ایک دفعہ کسی غریب کی دعا میں بھی حال کا ثواب ہوتا ہے سبحان اللہ اور حضرت حارث محاسبی کے پاس ایک شخص آیا تھا جو نفلی حج کرنے جا رہا تھا آپ نے فرمایا تمہیں تو بڑے پہلے بھی حج کیے ہیں تو کہنے لگا حضور پھر کرم ہوا جا رہا ہوں تو آپ فرمانے لگے کیوں جا رہے ہو کہنے لگا اللہ راضی ہو جائے تو فرمایا کہ وہ گھر بیٹھے بیٹھے ہو جائے آسان اس کا دیا امام غزالی نے اس کو لکھا ہے اگر اللہ گھر بیٹھے بیٹھے راضی ہو جائے تو حضور وہ کیسے فرمایا میں تیری بستی کو جانتا ہوں اور وہاں بسنے والے یتیموں کو بھی جانتا ہوں میں تیرے محلے کو جانتا ہوں اور وہاں رہنے والے مزدوروں کو بھی جانتا ہوں جو سر صبح سڑک پر مزدوری کے منتظر ہوتے ہیں
میں تیرے محلے کو جانتا ہوں اور وہاں بسنے والی بیواؤں کو بھی جانتا ہوں، اور اگر میں وہاں کے غریبوں کو جانتا ہوں تو بھی تو جانتا ہی ہوگا۔ فرمایا اس طرح کا نفلی حج رہنے دے، ان غریبوں کی مدد کا میں وعدہ کرتا ہوں رب تے گھر بیٹھے بیٹھے ہی تجھے راضی ہو جائے۔ بولے شاہ آسمانی امیدی نہ پڑ گئے، جیڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں، تھوڑی سی نظر ادھر ادھر دوڑا گیا، تھوڑا سا اپنے دائیں بائیں دیکھے، یہ میلاد، یہ 11ویں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن چل رہے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے 50 سال پڑھایا، 50 سال کتاب و سنت کو پڑھایا ہے۔ فرماتے ہیں میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ رب سب سے جلدی اس وقت راضی ہوتا ہے جب کسی بھوکے کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یہی عمل ہے جس سے اللہ کا قرب سب سے جلدی ملتا ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سب سے زیادہ رب راضی کب ہوتا ہے جب غریب پیٹ بھر کے روٹی کھانے، اور نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا بہترین مسلمان کون ہے؟ فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور کھانا کھلائے۔ سبحان اللہ۔ بہترین مسلمان۔ تو میرے عزیز تھوڑی سی توجہ، حضور کے صحابہ میں چمکتا دمکتا نام حضرت عبداللہ ابن عباس کا بھی ہے۔ امت کے مفسرین کے امام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس۔ آپ کا اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اعتکاف بھی کسی معمولی جگہ میں نہیں، مسجد نبوی شریف میں اعتکاف۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو موقع آمین اور بار بار موقع تھا۔ آمین۔ حضرت عبداللہ ابن عباس مسجد نبوی شریف میں معتکف تھے۔ ایک شخص آیا اور مسجد میں آ کے کونے میں بیٹھ گیا تو چہرے سے وہ پریشان لگ گیا۔ امام بیہقی اس روایت کو لائے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگے بھائی غمزدہ لگتے ہو، پریشان ہو۔ حضور کے مزار پر انوار کو سامنے دیکھ رہے ہیں اور مسجد نبوی میں جلوہ فراز ہے، اعتکاف کی حالت ہے، بھائی پریشان لگتے ہو۔ تو کہنے لگے بھائی اے عبداللہ ابن عباس میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے ایک شخص کا قرض دیا اور مجھے قسم ہے صاحب مزار کی عزت کی، میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں ادا کر سکوں۔ جان بوجھ کر نہیں بیٹھا ہوں، مجبور ہوں، تنگست ہوں، غریبیاں آ جاتی ہے، حالات اوپر نیچے ہو جاتے ہیں۔ میں یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساغر، تو غم حیات کے معنوں کا احترام کرو۔ میں شدید تکلیف میں ہوں، وہ شخص مجھے مجبور کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، میرے پاس نہیں ہے رقم دینے کو۔ ادھر دیکھنا میرے عزیز، حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے میں اگر تیرے ساتھ چلوں تو تیرا کام بنتا ہے۔ اللہ کہے آپ نے ساری بات یاد رکھی ہو جو میں نے عرض کی ہے۔ بیٹھے اعتکاف میں اور رمضان کا سنت اعتکاف اور مسجد نبوی کا اعتکاف، میں اگر ساتھ چلوں تو کچھ مسئلہ حل ہوتا ہے۔ اس نے کہا جی آپ کے جانے سے تو کمال ہو جائے گا، میری یہ پریشانی ختم ہو جائے گی، 1 منٹ بھی لگایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اسی وقت جوتا پہنا مسجد سے باہر آیا تو وہ آدمی فٹافٹ کہنے لگا حضور رکیے رکیے رکیے، شاید آپ بھول گئے آپ اعتکاف میں تھے۔ تو میں نہیں، مجھے یاد ہے۔ اللہ کرے میں سمجھا کے جاؤں اپنے دوستوں کو بات، وہ مجھے یاد ہے میں اعتکاف میں ہوں، تو کہا جناب اعتکاف چھوڑ کے میرے ساتھ جا